السلام علیکم تمام اساتذہ کرام۔ آج کی اس اہم خبر کا تعلق پنجاب بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں، والدین، اساتذہ کرام، ہیڈ ٹیچرز اور ضلعی تعلیمی حکام سے ہے، کیونکہ گریڈ 8 کے امتحانات 2026 کے حوالے سے ایک باضابطہ اور فوری ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ یہ ہدایت پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی یعنی پیکٹا کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں امتحانی مراکز، اسکول میپنگ اور کلسٹرز کی حتمی تصدیق سے متعلق واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ اس فیصلے کا براہ راست اثر لاکھوں طلبہ اور ان کے والدین پر پڑے گا، اس لیے اس اپڈیٹ کو مکمل سمجھنا اور درست معلومات تک رسائی بے حد ضروری ہے۔ پیکٹا کی جانب سے جاری کیے گئے اس سرکاری مراسلے کے مطابق پنجاب کے تمام اضلاع کے چیف ایگزیکٹو افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ گریڈ 8 کے امتحانات 2026 کے لیے بنائے گئے کلسٹرز، امتحانی مراکز اور اسکولوں کی میپنگ کو فوری طور پر کنفرم کریں۔ اس عمل کا مقصد یہ ہے کہ امتحانات سے پہلے تمام انتظامی امور کو حتمی شکل دی جا سکے۔ مراسلے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اسکولوں کو ان کے متعلقہ امتحانی مراکز کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہے۔ یہ تمام عمل ضلعی سطح پر مکمل کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں کسی بھی قسم کی غفلت یا تاخیر امتحانی نظام کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیکٹا نے اس پورے عمل کو آسان بنانے کے لیے ایک آن لائن سسٹم متعارف کروا دیا ہے۔ یہ سسٹم کلسٹر مینجمنٹ اور اسکول میپنگ کے لیے مخصوص ہے۔ ضلعی تعلیمی حکام اس پورٹل کے ذریعے اسکولوں کو امتحانی مراکز کے ساتھ منسلک کریں گے۔ اس سسٹم کا ویب ایڈریس بھی مراسلے میں واضح طور پر درج کیا ہے۔ لاگ ان آئی ڈی اور پاس ورڈ الگ سے ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے فراہم کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ڈیٹا ڈیجیٹل طریقے سے ریکارڈ کیا جائے گا۔ پیکٹا نے امتحانی مراکز کے حوالے سے کچھ بنیادی اصول بھی دوبارہ واضح کیے ہیں جن پر عمل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سب سے اہم ہدایت یہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے امتحانی مراکز الگ الگ ہوں گے۔ کسی بھی صورت میں مخلوط امتحانی مرکز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسکول اور امتحانی مرکز کے درمیان فاصلہ 8 کلومیٹر کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اس اصول کا مقصد طلبہ کو غیر ضروری سفری مشکلات سے بچانا ہے۔ مراسلے میں امتحانی مراکز پر طلبہ کی تعداد کے حوالے سے بھی واضح حد مقرر کی گئی ہے۔ ایک امتحانی مرکز میں زیادہ سے زیادہ 300 طلبہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کم از کم تعداد 60 طلبہ مقرر کی گئی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد امتحانی نظم و ضبط کو بہتر بنانا ہے۔ زیادہ طلبہ ہونے کی صورت میں نگرانی اور انتظامی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کم تعداد کی صورت میں وسائل کا ضائع ہوتا ہے، اس لیے یہ حد مقرر کی گئی ہے۔ ایک اور نہایت اہم نقطہ جو اس نوٹیفیکیشن میں شامل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اسکول کے طلبہ کو اسی اسکول میں امتحان دینے کی اجازت نہیں ہوگی اگر وہ اسکول امتحانی مرکز کے طور پر نامزد ہے، یعنی اگر کوئی اسکول امتحانی مرکز بنا دیا گیا ہے تو اس کے اپنے طلبہ کو کسی اور مرکز میں بھیجا جائے گا۔ یہ فیصلہ شفافیت اور امتحانی دیانتداری کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے نقل اور دباؤ جیسے مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ پیکٹا نے ضلعی تعلیمی حکام کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ یہ تمام عمل دفتر کے اوقات ختم ہونے سے پہلے مکمل کیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فوری نوعیت کا معاملہ ہے۔ کسی بھی ضلع میں تاخیر کی صورت میں امتحانی شیڈول اور انتظامات متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو انتہائی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ والدین اور اساتذہ کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اسکول انتظامیہ سے رابطے میں رہیں۔ عام والدین کے لیے اس اپڈیٹ کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اب امتحانی مراکز کے بارے میں واضح معلومات سامنے آ رہی ہیں۔ بہت سے والدین ہر سال اس الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ بچے کا امتحانی مرکز کہاں ہوگا اور فاصلہ کتنا ہوگا۔ اس بار پیکٹا نے فاصلہ، تعداد اور مرکز کے اصول واضح کر کے بہت سی غلط فہمیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تاہم عملی سطح پر
عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اسی لیے عوامی آگاہی بے حد ضروری ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ گریڈ 8 کے امتحانات کسی ایک طالب علم کا نہیں بلکہ پورے تعلیمی نظام کا امتحان ہوتے ہیں۔ شفاف اور منظم امتحانی نظام ہی بچوں کے مستقبل پر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اگر غلط معلومات پھیلے یا ہدایات کو نظر انداز کیا جائے تو اس کا نقصان براہ راست عام لوگوں کو ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ مستند ذرائع سے معلومات حاصل کی جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اہم اور ذمہ دارانہ خبریں بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سچ اور درست معلومات کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ اللہ حافظ۔